اگر میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ساتھ ہی میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأثنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرقون رواه البخاري. معزز حاضرین کرام، موضوع ہے نوجوان تباہی کے بہانے پر۔ اگر اس موضوع کو پلٹ دیا جائے تو ہوگا معاشرہ تباہی کے بہانے پر، سماج تباہی کے بہانے پر، تو عنوان بدل جائے گا، حقیقت نہیں بدلے گی۔ معاشرہ آج تباہ ہے، معاشرے کے اندر اچھائیاں اگر ختم ہو رہی ہیں، سماج کے اندر برائیاں اگر فروغ پا رہی ہیں، تو بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار میرے بھائیوں سے نوجوانوں کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نوجوان سماج کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ نوجوان اس سماج کی جان ہے، اس کا کیپٹل ہے، اس کا سرمایہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک، دنیا کے ہر سماج کے پروجیکٹ کے حصہ ہیں نوجوان۔ دنیا کا کوئی ملک نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور جس قوم کے نوجوان ایکٹیو ہوں، جس قوم کے نوجوان محنتی ہوں، جس قوم کے نوجوان باصلاحیت ہوں، وہ قوم دنیا میں آگے بڑھتی ہے، وہ قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے۔ اور جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے، جس قوم کے نوجوان برباد ہو جائے، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائے، اور جس قوم کے نوجوانوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے، کمزوری پیدا ہو جائے، بے ایمانی پیدا ہو جائے، وہ قوم سفید ہستی سے مٹ جائے کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کی، ایک نیک معاشرے کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے۔ اسلام کا پروجیکٹ کیا ہے؟ اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک اچھا سماج بنے، دنیا کے اندر ایک اچھا معاشرہ بنے، دنیا کے اندر ایک اچھی سوسائٹی بنے۔ اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں
کو آگے رکھتا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا جب ہم نام پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت جب ہم نام پڑھتے ہیں، تو آپ کے صحابہ اکرام میں وہ صحابہ اکرام جو چوٹی کے صحابہ اکرام ہیں، جنہوں نے اسلام کے جڑوں کو پانی دیا ہے، جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے، ان میں میجورٹی نوجوان صحابہ اکرام کی نظر آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، عمر کتنی ہے؟ 38 سال۔ عمر فاروق اسلام قبول کرتے ہیں، عمر کتنی ہے؟ 30 سال۔ حضرت علی نوجوان ہیں، عبداللہ ابن مسعود نوجوان ہیں، مصعب ابن عمیر نوجوان ہیں، سعید ابن زید نوجوان ہیں، ارقم بن ابی ارقم نوجوان ہیں۔ یہ پوری ٹیم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، افسوس اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے، ملال اس بات کا ہے کہ آج آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، آج آپ کو اپنی ویلیو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج معاشرے کو تباہ کرنے والی، معاشرے کو خراب کرنے والی طاقتوں کے ٹارگیٹ آپ ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ٹارگیٹ ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ قافلہ لٹ رہا ہے اور قافلے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں لٹ رہا ہوں۔ افسوس ہے کہ آج ہمارا نوجوان ٹارگیٹ پر ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنے کی، آج ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنے کی، آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر کے اپنے قوم کے پاس گئے تو اللہ نے فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، یہ موسیٰ کے اوپر ان کی قوم کے چند لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ وہ کون لوگ تھے میرے بھائیوں؟ وہ نوجوان لوگ تھے، وہ نئی نسل کے لوگ تھے۔ بوڑھے لوگ ایمان نہیں لائے، کمزور لوگ ایمان نہیں لائے، عمر دراز لوگ ایمان نہیں لائے۔ ذریۃ من قومہ، موسیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے والے نوجوان تھے بھائی۔ آج جمعہ کا دن ہے، اگر اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو توفیق دی ہوگی تو آپ لوگوں نے سورۃ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعہ تک اللہ رب العالمین اسے ایک نور عطا کرتا ہے، اسے ایک روشنی عطا کرتا ہے۔ آج جب سورۃ کہف پڑھتے ہیں، سورۃ کہف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ اس واقعے کے ڈیٹیل میں نہ جائیے، اس واقعے کے تفصیلات میں نہ جائیے۔ قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا، لیکن قرآن کریم ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ قرآن کریم ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ اللہ کے کچھ نوجوان بندے تھے، اللہ کے کچھ نوجوان بندے تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ قرآن انہیں ہائی لائٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا والے سنو، ایمان کی طاقت اور توحید کی دعوت قبول کرنے والے دنیا میں سب سے پہلے نوجوان ہیں۔ کل قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، سورج ایک جیسے کے اوپر آ جائے گا، گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے، سورج کی تپش سے لوگ پریشان ہوں گے، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس 7 طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے، 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں ایک نوجوان بھی ہوگا، وشاب نشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہوئی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جوانی آپ کو ملی ہے، اس کی قدر کیجیے۔
اس کا صحیح استعمال کیجیے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی کا سب سے پرفیکٹ دور، انسان کی زندگی کا سب سے کمپلیٹ دور جوانی کا دور ہوتا ہے، جس میں دماغ بھی بہترین کام کرتا ہے، شعور بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے اور انسان سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. اسی لیے جب لوگ جنت میں جائیں گے، جب لوگ جنت میں جائیں گے تو لوگ جنت میں نوجوان ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یحرمون ابدا، جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، جنت میں لوگ بوڑھے نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ بڑھاپا ایک کمزوری ہے اور جوانی ایک طاقت ہے. انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دور جوانی کا دور ہے میرے بھائی. لیکن آج ہمارا نوجوان تباہ ہے، آج ہمارا نوجوان برباد ہے. کس کس چیز میں برباد ہے؟ میں کس کس چیز کا نام لوں؟ سب سے بڑی تباہی میرے بھائیوں کو نوجوانوں کو لاحق ہے. سب سے بڑی تباہی جو آج ہمارے نوجوانوں کو لاحق ہے، ہمارا نوجوان آج دین اور ایمان کے معاملے میں تباہ ہے. ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی اس کا ایمان ہے. ایک مسلمان کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے. اور ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر یہ دولت کل قیامت کے دن آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کا ٹکٹ بائیں سائڈ کٹے گا، آپ کا نامۂ اعمال آپ کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کا مطلب ہوگا کہ آپ جہنمی ہیں. آپ سوچیں کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کو سونا چاندی دے کر کے ہم اپنی سفارش کروا لیں. آپ کے سونے اور چاندی کو کل قیامت کے دن آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا. اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم منه الارض ذهبا، کہ جو لوگ بغیر ایمان کے مر گئے، جن کا انتقال کفر کی حالت میں ہو گیا، شرک کی حالت میں ہو گیا، اگر وہ چاہے کہ کل قیامت کے دن زمین بھر کر کے سونا اللہ رب العالمین کو دے دے تو وہ سونا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. ایمان اتنی بڑی دولت ہے، آپ سونا دے کر بھی نہیں بچ سکتے. اللہ کے عذاب سے آپ نہیں بچ سکتے، اللہ کے گرفت سے آپ نہیں بچ سکتے. ایمان اتنی بڑی دولت میرے بھائی. آج اسی ایمان کو ختم کرنے کی، اسی ایمان کو برباد کرنے کی، اسی ایمان کو تباہ کرنے کی آج کوشش کی جا رہی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر دین کا نام لے کر کے، حق کا نام لے کر کے، قرآن و حدیث کا نام لے کر کے آپ کو قرآن و حدیث سے دور کیا جائے گا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. آپ کو پہچاننا ہوگا، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو جانچنا ہوگا، آپ کو پرکھنا ہوگا کہ کون حق کی بات کر رہا ہے، کون قرآن و سنت کا نام لے کر کے آپ کے عقیدے کو بنا رہا ہے اور کون قرآن و سنت کا نام لے کر کے آپ کے عقیدے کو برباد کر رہا ہے. یہ فیصلہ آپ کریں گے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفہاء الأحلام یقولون من قول البریہ. یہ قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے نوجوان ہوں گے جو کم عقل ہوں گے، جو بیوقوف ہوں گے، باتیں تو بہت اچھی اچھی کریں گے. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ. کی بات تو بہت اچھی اچھی کریں گے، بات بہت میٹھی میٹھی کریں گے، لیکن اسلام سے وہ ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے آر پار چلا جاتا ہے. وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے آر پار نکل جاتا ہے. قرآن و حدیث کا نام لینے والا میرے بھائیوں آج ہر آدمی صحیح نہیں ہے. قرآن و حدیث کا نام لینے والا آج ہر آدمی صحیح نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں، شکیل ابن حنیف کا فتنہ موجود ہے، انجینئر علی مرزا کا فتنہ موجود ہے، احمد عیسیٰ کا فتنہ موجود ہے. افسوس ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آج ہمارا مسلمان نوجوان اس کا شکار کیسے ہو جاتا ہے، اس کا ٹارگٹ کیسے بن جاتا ہے، اس کے چنگل میں کیسے پھنس جاتا ہے. جبکہ ہم اپنے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، اپنے رسول کو اپنا رسول مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے، دنیا میں دوسرا رسول نہیں آنے والا ہے، دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے، دوسرا پیغمبر نہیں آنے والا ہے. اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، رسول ہونے کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے.
सज़ाए मौत है। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो इस्लामी हुकूमत में नबूवत का दावा करने वाले को उसकी सज़ा सज़ाए मौत है। लेकिन अफसोस है मेरे भाइयों कि आज हमारा नौजवान उस फितने का टारगेट है, उनके फितनों में मुब्तला हो रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ नौजवान मुर्तद हो रहे हैं। इसका इलाज क्या है? इसका हल क्या है? इससे बचा कैसे जाए हमारे नौजवानों को? इसका हल और इसका इलाज ये है मेरे भाइयों कि आप उलमाए हक़ से जुड़ो। आप उन उलमा से जुड़ो जो कुरान और हदीस के जानकार हैं, जो सही मनहज पर हैं। आप उन उलमा से राब्ते में रहो। आप इंटरनेट पर इल्म हासिल करो मना नहीं है, आप इंटरनेट पर तालीम हासिल करो मना नहीं है। इंटरनेट की दुनिया बहुत वसी है, बहुत लंबी चौड़ी दुनिया है, लेकिन आपका राब्ता उलमा के साथ होना चाहिए। आपका राब्ता, आपका ताल्लुक उलमा के साथ होना चाहिए, क्योंकि उलमा आपसे बेहतर जानते हैं कौन सही मनहज पर है और कौन गलत मनहज पर है। आपने कुरान और हदीस की हदीस नंबर के हवालों की बुनियाद पर आपने किसी को अपना आलिम तस्वुर कर लिया, आपने किसी को अपना मुफ्ती तस्वुर कर लिया, आपने किसी को दीन का दाई और दीन का मुबल्लिग तस्वुर कर लिया। मेरे भाइयों, हकीकत में वो आपके तौहीद पर डाका डाल रहा है, आपके ईमान पर डाका डाल रहा है। और ईमान ये इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसकी मरते दम तक हिफाजत की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ये क्यों कहा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। इस्लाम वो चीज़ है मेरे भाइयों, ईमान वो चीज़ है, अक़ीदा वो चीज़ है, तौहीद वो चीज़ है जिसकी मरते दम तक हिफाजत की जाए। तो हमारे नौजवानों के लिए सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी तबाही ईमान की तबाही है मेरे भाई। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़, आज हमारे नौजवानों के सामने दूसरा मसला कि हमारे ज़िंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है। खाना है, पीना है, एंजॉय करना है। अल्लाह की कसम, ये एक मोमिन की ज़िंदगी नहीं है, ये एक मुसलमान की ज़िंदगी नहीं है, ये अल्लाह के नाफरमान बंदों की ज़िंदगी है, ये अल्लाह के दुश्मनों की ज़िंदगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है कि कुफ़ार मक्का कहा करते थे, कुफ़ार मुश्रिकीन कहा करते थे कि इन हिय इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमुबअसीन, कि हम तो इस दुनिया के लिए पैदा किए गए हैं, हम तो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए पैदा किए गए हैं। हमें यहीं पर खाना है, यहीं पर पीना है, यहीं पर एंजॉय करना है, मर जाना है। आखिरत कोई चीज़ नहीं, क़यामत कोई चीज़ नहीं, जन्नत और जहन्नम कोई चीज़ नहीं है। एक मोमिन की ये सोच नहीं होती मेरे भाई, एक मोमिन की ये सोच नहीं होती, एक मुसलमान की ये सोच नहीं होती है। एक मोमिन का टारगेट है, एक मोमिन का मकसद है, एक मोमिन की ज़िंदगी का एक मकसद है, एक टारगेट है। वो टारगेट क्या है? कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह को राज़ी करना, अपने रब को राज़ी करना। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये एक मोमिन की ज़िंदगी का मकसद होता है मेरे भाई। इलाज क्या है? इलाज बड़ा सिंपल है, इलाज बड़ा सिंपल है। एक आदमी था क़ारून नाम का, एक आदमी था क़ारून नाम का, बड़ा पैसे वाला था, बड़ा अरबपति आदमी था, खरबपति आदमी था, बड़ी दौलत थी उसके पास। उसकी कौम के नेक लोगों ने क़ारून से कहा कि क़ारून वब्तग़ी फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरता वला तंस नसीबका मिनद दुनिया। ऐ क़ारून, तू दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार, ऐ क़ारून तू दुनिया के अंदर नौकरी कर, ऐ क़ारून तू दुनिया के अंदर अपने बीवी बाल बच्चों के साथ अच्छा सलूक कर, तू दुनिया के अंदर शादियाँ कर, लेकिन तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि तुम्हारी आखिरत बेहतर हो जाए, तुम्हारी आखिरत सुधर जाए। एक मोमिन की ज़िंदगी का मकसद इस दुनिया में ये होता है कि इस दुनिया के अंदर रह करके वो अपनी आखिरत को संभाल ले, वो अपनी आखिरत को बना ले। ये दूसरे मसले का हल है। तीसरा मसला, हमारे नौजवानों के सामने तीसरा मसला, आज बहुत सारे मुसलमान अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, अपने वालिदैन को बुरा भला कहते हैं,
والدین کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے رشتے ناطے توڑ لیتے ہیں، اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، غور سے سننا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ رب العالمین دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ دو گناہوں کی سزا اس دنیا کے اندر ہی مل جاتی ہے، البغی و حقوق الوالدین، ایک ظلم کرنے کی سزا، ایک ظلم کرنے کی سزا، اور دوسری ماں باپ کو تکلیف دینے کی سزا، ماں باپ کو ستانے کی سزا۔ آپ کے والدین غلط ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، آپ کے والدین غلط ہوں تب بھی ان کا ادب نہیں چھوڑنا، ان کی خدمت نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر فرماتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے ماں باپ شرک کی تعلیم دے، گناہ کی تعلیم دے، تو تم ان کے شرک کی ترغیب کرنا، تم ان کے گناہ والی بات کو نہ ماننا، لیکن دنیا کے اندر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا، احترام کے ساتھ پیش آنا۔ میرے بھائی، آج ہمارا جو نوجوان تباہ ہے، اس وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اپنے ماں باپ سے رشتے اور ناطے توڑ لیتا ہے۔ تیسری تباہی نوجوانوں کی ہے میرے بھائی۔ چوتھی تباہی، چوتھی چیز جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان تباہ ہے، چاہے لڑکے ہوں، چاہے لڑکیاں ہوں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بے حیائی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ۔ اللہ کی قسم، آج مسلمانوں کے گھروں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں انسٹاگرام پر، سوشل میڈیا پر اپنا ویڈیو بنا کر کے ڈالتی ہیں، اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے، ان کے حسن کا نظارہ کرتی ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن میں جا کر کے ڈانس کرتی ہیں، اور ماں باپ جھوم کر کے اپنے بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں۔ اگر انہیں منع کیا جائے، اگر انہیں بتایا جائے کہ یہ چیز حرام ہے، ہمارے اسلام کے اندر اس چیز کی ممانعت ہے، تو کہا جاتا ہے تم کس دور کی بات کرتے ہو، تم دقیانوس ہو، تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو، تھوڑا ماڈرن بنو، تھوڑا نئے زمانے کی رنگینیوں میں ڈھلو بچو۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑے ادب کے ساتھ کرتا ہوں، بڑے احترام کے ساتھ کرتا ہوں، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ کرتا ہوں کہ جس گھر سے حیا چلی جائے، جس خاندان سے حیا چلی جائے، اس خاندان سے، اس گھر سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحیاء والایمان قرنا جميعا، یہ حیا اور ایمان، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جہاں سے حیا چلی جائے وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ آج ہمارے گھر کی لڑکیاں، آج ہمارے گھر کی عورتیں، آج ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں نہ جانے کیسی کیسی لباس اور نہ جانے کیسے کیسے کپڑے پہننا شروع کر دی ہیں کہ آج ان کا جسم پورا دکھتا رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرما کر اس دنیا سے چلے گئے کہ قیامت کے قریب کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِلَاتٌ، وہ کپڑا پہنی ہوں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ آج ایک باپ اپنے بیٹی کو کپڑا لا کر کے دے رہا ہے، آج ایک شوہر اپنے بیوی کو کپڑا لا کر کے دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جہنمیوں کا لباس ہے، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ آج بالی ووڈ فلموں کے ذریعے، آج سیریل کے ذریعے، آج ویب سیریز کے ذریعے ہمارے عورتوں کے ذہنوں میں، آج ہمارے لڑکیوں کے ذہنوں میں، آج ہمارے ماں اور بہنوں کے ذہنوں میں یہ بھرا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ، تم آزاد ہو جاؤ۔ کس چیز سے؟ پردے سے آزاد ہو جاؤ، شرم سے آزاد ہو جاؤ، حیا سے آزاد ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آزادی نہیں ہے، یہ قید ہے، یہ غلامی ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، یہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ آج آپ ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، فلائٹ پر سفر کرتے ہیں، فلائٹ کے اندر ایک عورت ہوتی ہے جسے ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے، جسے ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے۔ نومبر اور دسمبر کی سردی کے مہینوں میں وہ منی اسکرٹ پہنتی ہے، وہ منی اسکرٹ پہنتی ہے، فلائٹ کے اندر اپنی ٹانگیں پوری ننگی رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کمپنی کا رول ہے، اس کے کمپنی کا آرڈر ہے۔ وہ ٹھٹھرتے ہوئے اور کپکپاتے ہوئے سردی کے موسم میں بھی پورا کپڑا نہیں پہن سکتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہے،
یہ آزادی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے. یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے. یہ عورت کو اپنے حوش کا شکار بنانے کی ایک سازش ہے میرے بھائی. یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے. یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، یہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہے. آخر میں ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج ہمارا نوجوان جو تباہی کا شکار ہے، آج ہمارا نوجوان جو تباہی کے گھیرے میں ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ خیرات کی شروعات، نیکی کی شروعات اپنے گھر سے ہوتی ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی فکر کرے، اپنی فکر کرے، اپنے بھائیوں کی فکر کرے، اپنی فکر کرے، اپنے بچوں کی فکر کرے. اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج کے خطبہ جمعہ سے میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمارے نوجوانوں کے اندر توفیق پیدا کر دے. رب العالمین تو ہمارے نوجوانوں کے اندر ایمان پیدا کر دے.